اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیا نومولود بچہ کلام کرتا ہے؟ یعنی وہ بچہ جو پیدا ہونے کے بعد اپنی ماں کی گود میں ہو اور بولے اور بات کرے، ایسا صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ممکن ہے۔ تاریخ میں نومولود بچوں کے کلام کرنے کی مختلف روایات اور تعداد ملتی ہے۔ اس حوالے سے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3436 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی گود میں 6 بچوں کے سوا اور کسی نے بات نہیں کی۔ اس کی تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ یوٹیوب پر موجود ہمارے چینل info@zahra کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ نمبر 1، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ آپ کی والدہ بی بی مریم کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیٹے کی خوشخبری سنائی تو آپ نے فرمایا کہ میرا بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ مجھے کسی مرد نے آج تک ہاتھ نہیں لگایا، نہ میں نے نکاح کیا اور نہ کبھی زنا۔ تو فرشتے نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ یہ مکمل واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ جب قوم نے دیکھا کہ بی بی مریم بغیر نکاح کے بچہ کہاں سے لے آئی اور سوال کیا تو قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ سب کہنے لگے، لو بلا، ہم گود کے بچے سے کیسے باتیں کریں؟ بچہ بول اٹھا، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے۔ یعنی اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گود میں کلام کیا۔ نمبر 2، جریج کی گواہی دینے والا بچہ۔ ناظرین، یہ واقعہ صحیح بخاری کی حدیث میں موجود ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بزرگ تھے جن کا نام جریج تھا۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کی ماں نے انہیں آواز دی۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ میں والدہ کو جواب دوں یا نماز پڑھتا رہوں۔ اس پر ان کی والدہ نے غصے میں آ کر انہیں بد دعا دے دی اور کہا کہ اے اللہ، اس وقت تک اسے موت نہ آئے جب تک یہ زانیہ عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ جریج اپنے عبادت خانے میں رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے سامنے ایک فحاشہ عورت آئی اور اس نے بدکاری کرنا چاہی، لیکن انہوں نے اس کی خواہش پوری کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی اور وہاں اس چرواہے کے ساتھ زنا کیا اور ایک بچہ پیدا ہوا، اور اس نے جریج پر یہ تہمت لگا دی کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ ان کی قوم کے لوگ آئے اور جریج کا عبادت خانہ توڑ دیا، انہیں نیچے اتار کر لائے اور انہیں گالیاں دینے لگے۔ پھر انہوں نے وضو کر کے نماز پڑھی۔ اس کے بعد اس بچے کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ بتا، تیرا باپ کون ہے؟ بچہ اللہ کے حکم سے بول اٹھا کہ میرا باپ جریج نہیں بلکہ وہ چرواہا ہے۔ اس پر ان کی قوم شرمندہ ہوئی اور کہا کہ ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنا دیں گے، لیکن انہوں نے کہا ہرگز نہیں، میرا عبادت خانہ مٹی کا تھا اور مٹی کا ہی بنے گا۔ نمبر 3، ماں کو ٹوکنے والا بچہ۔ ناظرین، بخاری شریف کی اسی حدیث میں یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ قریب سے ایک سوار نہایت عزت والا گزرا۔ اس عورت نے دعا کی کہ اے پروردگار، میرے بچے کو بھی اس جیسا بنا، لیکن بچہ اللہ کے حکم سے بول پڑا کہ اے اللہ، مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ پھر ایک باندی اس کے قریب سے لے جائی گئی جسے اس کے مالک اسے مار رہے تھے، تو اس عورت نے دعا کی کہ اے اللہ، میرے بچے کو اس جیسا نہ بنانا۔ بچے نے کہا اے اللہ، مجھے اسی جیسا بنا دے۔ اس عورت نے پوچھا تو ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ بچے نے کہا کہ وہ سوار ظالموں میں سے ایک ظالم شخص تھا اور اس باندی سے لوگ کہہ رہے تھے کہ تم نے چوری کی اور زنا کیا، حالانکہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ نمبر 4، ناظرین، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کی مشاطہ کا واقعہ ہے۔ مشاطہ اس خادمہ کو کہا جاتا ہے جو بالوں کو کنگھی کرتی ہے۔ فرعون کی مشاطہ رب موسیٰ پر ایمان رکھتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی نیک بندی تھی۔ ایک دن فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی تو اس کی زبان سے اچانک بسم اللہ نکلا۔ فرعون کی بیٹی نے اپنے باپ کو بتایا کہ یہ مشاطہ میرے باپ یعنی فرعون کو نہیں مانتی بلکہ رب موسیٰ پر ایمان رکھتی ہے۔
تو فرعون نے اس مشاطہ کی اولاد سمیت اسے کھولتے ہوئے دیگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ اس کی گود میں ایک بچہ تھا۔ جب اس بچے کو دیگ میں پھینکنے لگے تو وہ مشاطہ گھبرا گئی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بچہ بول اٹھا، اے میری ماں، خوف نہ کھاؤ، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس آگ سے جہنم کی آگ بہت شدید ہے، اور اللہ تعالیٰ اس آگ کو ہمارے لیے سکون اور راحت والی بنائے گا۔ نمبر 5، اصحاب الاخدود والا بچہ۔ اصحاب الاخدود کے لغوی معنی اہل خندق کے ہیں، اور ان سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں دین حق یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے مذہب سے نہ پھرنے کی سزا کے طور پر بادشاہ کے حکم پر خندق میں ڈال کر جلایا گیا۔ اصحاب الاخدود کا واقعہ انتہائی طویل ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں ایک آیت میں ان کا ذکر موجود ہے۔ اصحاب الاخدود میں سے ایک خاتون کو جب آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا گیا تو وہ پیچھے ہونے لگی، تو اس کی گود سے بچے نے کہا، اے میری ماں، خوف نہ کھاؤ اور ڈٹی رہو، آپ حق پر ہو۔ بقول حافظ ابن حجر، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ یہ دودھ پیتا بچہ تھا، یعنی نومولود تھا۔ نمبر 6، حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے والا بچہ۔ ناظرین، زلیخا جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر فدا ہو گئی اور ایک دن خوب بناؤ سنگھار کر کے تمام دروازوں کو بند کر دیا اور اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی، آپ نے معاذ اللہ کہہ کر فرمایا کہ میں اپنے مالک عزیز مصر کے احسان کو فراموش کر کے ہرگز اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کر سکتا۔ پھر جب خود زلیخا آپ کی طرف لپکی تو آپ اللہ کا نام لے کر بھاگ نکلے، اور زلیخا نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا دامن پکڑ لیا جو پھٹ گیا، اور آپ کے پیچھے زلیخا دوڑتی ہوئی صدر دروازے پر پہنچ گئی۔ اتفاق سے ٹھیک اسی حالت میں عزیز مصر مکان میں داخل ہوا اور دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا، تو زلیخا نے عزیز مصر سے کہا کہ اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے عزیز مصر، یہ بالکل غلط بیانی کر رہی ہے، اس نے خود مجھے بلایا اور میں اس سے بچنے کے لیے بھاگا تو اس نے میرا پیچھا کیا۔ عزیز مصر دونوں کا بیان سن کر حیران رہ گیا اور بولا، اے یوسف، میں کس طرح مان لوں کہ تم سچے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ گھر میں 4 مہینے کا ایک بچہ ہے جو زلیخا کے ماموں کا بچہ ہے، اس سے دریافت کر لیجئے کہ واقعہ کیا ہے۔ عزیز مصر نے کہا کہ یوسف، بھلا 4 مہینے کا بچہ بھی بول سکتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور میری بے گناہی کی شہادت دینے کی قدرت عطا فرمائے گا، کیونکہ میں بے قصور ہوں۔ چنانچہ عزیز مصر نے جب اس بچے سے پوچھا تو اس بچے نے واضح بلند وسیع زبان میں یہ گواہی دی کہ اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف گناہ گار ہے، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچے ہیں۔ بچے کی زبان سے عزیز مصر نے یہ شہادت سن کر دیکھا تو ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ ناظرین، یہ تھے تاریخ کے 6 پیدا ہونے والے بچے جنہوں نے کلام کیا۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں۔ ملتے ہیں آپ سے ایسی ہی کچھ دلچسپ ویڈیوز کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔